نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سطر کے احکامات کے بعد اب کچھ نکاح کے احکامات ہیں۔ عام حالات میں تو نکاح کر ہی لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ان لوگوں کے نکاح کر دینے کا بھی ذکر ہے جن کے نکاح کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور سوچتے بھی رہتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں اور ان کا حق بھی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سوسائٹی کے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے نکاح کے لیے عموماً کوشش نہیں کی جاتی یا اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ تو فرمایا کہ معاشرے کے اندر سے اگر اس قسم کی خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سوسائٹی کے اس حصے کے لوگوں کا بھی نکاح کرو جن کی نکاح میں عموماً تم ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے۔ وہ کون کون ہیں؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو ان لوگوں کا جو تنہا ہیں تم میں سے، بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے ایم اور اس کی جمع ہے ایاما۔ اصل میں یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارتاً مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کنوارے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور بیوہ یا مطلقہ بھی۔ عموماً یہ لفظ صرف بیوہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن معروف معنی اس کے یہی ہیں کہ تمام مرد اور عورتیں جنہوں نے نکاح کی عمر کو پہنچنے کے باوجود نکاح نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بہت سی خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ماں باپ شادی کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچتے اور ان کو اپنے بچے ہمیشہ بچے ہی نظر آتے ہیں، اور بلوغت کے بعد ان کی شادی کی فکر نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات شادی محض اچھے رشتے کی تلاش کی وجہ سے ڈیلے کر دی جاتی ہے، اور اچھے رشتے سے مراد کیا ہے؟ زیادہ مالدار، زیادہ خوبصورت، زیادہ اچھی جاب اور اپنے سے بڑا۔ عموماً لوگ اپنے لیول پر یا اپنے لیول سے کچھ کم پر راضی نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی 4 بنیادیں بتائیں، جن میں سے ایک بنیاد کو ضروری قرار دیا اور پسند فرمایا، اور وہ ہے دین۔ اگر کسی شخص کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو اور اس کا رشتہ آئے تو شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے تو فساد پھیلے گا۔ اسی طرح طلاق کے بعد ہمارے ہاں شادی کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی ماں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی متعلقہ لڑکی سے کر دے، خواہ وہ ینگ ہی کیوں نہ ہو۔ طلاق کا ٹیکا لگنا ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی گالی ہے اور بہت برائی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ کوئی برائی نہیں، یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی کوتاہی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر کسی اچھی لڑکی کو چھوڑ دینا جس کے اندر ہر طرح کی صلاحیت ہو کہ کیونکہ وہ متعلقہ ہے اس لیے اس سے شادی نہیں ہوگی، تو یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح بیوہ عورت کی شادی کے بارے میں بھی سوچا نہیں جاتا، صرف اس لیے کہ وہ بچوں کو لک آفٹر کرے۔ عموماً اس کی شادی کو اگنور کیا جاتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد کی بیوی نہیں رہی تو مرد کی دوسری شادی کر دی جاتی، جی بچوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ لیکن اگر مرد فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، تو عورت کی شادی کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی کہ اب یہ بیٹھ جائے اپنے بچوں کو لے کر، اس کو کیا ضرورت ہے شادی کی، اور تنہا اس پہ ہی سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ سب رسمیں جو ہیں، جو ہماری خود ساختہ ہے اور ہمارے اپنے معاشرے کی ہیں، ان کو کنڈم کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز زیادہ تر ہندوؤں سے آئی ہے۔ پھر ذات پات کی وجہ سے بعض اوقات اچھے رشتے ریجیکٹ کر دیے جاتے، جی فلاں سید نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں۔ کسی انسان کی انسانیت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے
خاندان اور حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے حسب نسب پہ فخر کر رہا ہے، چاہے کوئی کسی بھی خاندان کا ہو. تو پھر میں سوچتی ہوں فرق کیا رہ گیا؟ جب ہر ایک کو اپنا خاندان اچھا لگ رہا ہو تو سبھی اچھے ہوئے، تو کوئی کسی بھی خاندان میں کر لے. لیکن اس چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا. بڑے بڑے محدثین علماء کرام اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت ہمیشہ علم کو مد نظر رکھتے رہے کہ اگر اپنے ہی طالب علموں کے اندر کوئی نیک لڑکا ہوا تو ضروری طور پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ کتنا مالدار ہے یا کیسا ہے. دین اور اخلاق اور تقوی سے اگر مطمئن ہو تو نکاح کر دو. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو معیار نہیں بنایا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ ہاں کسی مولوی سے شادی کر دیں. تقوی معیار ہو تو لوگ اس میں آگے بڑھیں. جب ہمارا معیار دولت ہے تو لوگ بھی دولت کی دوڑ لگائے ہوئے ہیں. جس چیز کی مانگ ہوتی، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے اندر عزت کا معیار علم تھا، تقوی تھا، لہذا ہر شخص اسی میں دوڑ رہا تھا. یہ بالکل انتہائی غلط ہے کہ صرف چودھریوں میں شادی کرنی ہے، یا صرف پنجابی سپیکنگ میں کرنی ہے، یا صرف اردو سپیکنگ میں کرنی ہے. معیار دیکھیں کہ اخلاق اور ایمان اور تقوی اور علم یہ نمبر 1 ہونے چاہیے. اس کے بعد باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ شکل و صورت قابل قبول ہے یا نہیں. اسی لیے کہا گیا نا دیکھ لیا جائے پہلے. یا اسی طرح مینٹل لیول بھی ایک ہے یا نہیں. ایک بہت پڑھے لکھے شخص کی شادی بالکل ان پڑھ عورت سے کر دی جائے، یا ایک ہائیلی کوالیفائڈ عورت کی شادی ایک عام لیول کے تعلیم یافتہ انسان سے کر دی جائے تو اس میں بھی بعض اوقات خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بہت زیادہ آئیڈیلز بنا لیے گئے ہیں اور بہت ہائی سٹینڈرڈز رکھ دیے گئے ہیں، یہ معاشرے میں بہت خرابی کا سبب بن رہے ہیں. عموماً ہم جب اپنی خواہشات پر مبنی رشتے ڈھونڈتے ہیں، خواہشات کہ جہاں ہماری خواہشات کتنی پوری ہو سکتی، اسی میں پسند کی شادی بھی آ جاتی ہے. وہاں بھی صرف معیار خواہش ہے، نہ دین ہے، نہ تقوی ہے، نہ ایمان ہے، نہ کچھ اور. خواہشات پر مبنی شادیاں، یا مال و دولت پر مبنی شادیاں، یا دنیاوی سٹیٹس کو دیکھ کر کی جانے والی شادیاں عموماً زیادہ خوشگوار یا خوشحال نہیں ہو سکتی. ہاں، شرافت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی ہیں تو سونے پہ سہاگا. اللہ نے کسی نعمت کو رد نہیں کیا اور نعمتوں کو وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور بلا وجہ اس طرح لڑکیوں یا لڑکوں کو بٹھائے رکھنا اور بوڑھے کرتے رہنا، یہ ایک انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں جس میں اس کے نکاح کا حق بھی ہے، اس سے محروم کر کے اس کو اذیت میں مبتلا کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صلاحیت رکھنے والے تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے، تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جن کے اندر صلاحیت ہے شادی کی. صالحین کا ایک معنی تو کیا، جو نیک ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں نیکی کے علاوہ صلاحیت مراد دی گئی ہے. کیوں غلاموں میں صلاحیت نہیں ہے یا لونڈیوں میں نہیں؟ ہوتا یہ کہ نسلاً در نسلن غلامی میں رہ رہ کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہی نہیں، ان کو نبھا ہی نہیں سکتے، اور وہ لٹرلی شادی کے اہل نہیں ہوتے مینٹلی یا فزیکلی. تو اس لیے فرمایا کہ ہر لونڈی غلام کی نہیں، کیونکہ پیچھے آیا نا تابعین غیر اولی الاربۃ، وہ غیر اولی الاربہ میں نہ شامل ہوں. کیا آپ قرآن میں آیا ہے کہ ہر بے نکاح کا نکاح کر دو، لہٰذا کوئی شادی کے اہل ہے یا نہیں سب کی شادی کر دو؟ نہیں. جو اہل نہیں، جو اہلیت نہیں رکھتے ان کا نکاح مت کرو. اسی لیے یہاں عبادکم اور امائکم میں خاص طور پر شرط رکھی گئی صلاحیت کی. اور صلاحیت میں مرد کے لیے یہ صلاحیت بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، بیوی بچوں کو آئندہ پال سکے. اس لیے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا بھی نکاح ہوگا وہ ضرور مالدار ہو جائے گا. مراد اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ حسابی بن کے نہ رہیں کہ اچھا کتنی تنخواہ ہے لڑکے کی، اس میں کیا کیا خرچہ پورا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. نہیں، ہم نہیں اپنی بیٹی کو دیتے، خواہ وہ کتنا ہی شریف ہے، ہماری بیٹی اتنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتی. ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو کوئی بھی جاب شروع کی جائے، ایون 17 گریڈ کی بھی جاب ہمارے ہاں شروع کی جائے تو وہ باپ جیسے سٹینڈرڈ کی جاب نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ باپ نے جب جاب شروع کی تھی تو اس کی بھی یہی گریڈ میں اتنی ہی تنخواہ تھی. اگر اس نے گزارا کر لیا تو بیٹی کیوں نہیں کر سکتی؟
اب ہوتا کیا ہے کہ باپ تو وہ ترقی کرتے کرتے ایک ایسے عہدے پہ جا پہنچا کہ ہر چیز کی ریل پیل ہو گئی. اب اس کو کمپیئر نہ کریں سینئر باپ کو ایک جونیئر شوہر سے، دونوں کے سٹیٹس میں فرق ہوگا. عموماً ہمارے ہاں لوگ اسی چیز کا دھوکہ کھاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے لڑکی اپنے گھر میں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے وہ ہر چیز میسر ہو جو آنے والے شوہر کے پاس ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کی اپنی کمائی سے تو ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو جو اسے ایکسٹرا سب کچھ فراہم کرے. اور ایسی فیملیاں ہمارے ملک میں کتنی ہیں جو یہ سب کچھ فراہم کر سکتی ہوں. تو پھر کیا لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں؟ نہیں، اگر کم آمدنی بھی ہے تو نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اور کئی راستے کھول دے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں شادی ہوتی ہے تو 2 افراد کا خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے، کم سے کم آمدنی میں گزارا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد آگے آگے ترقی بھی ہوتی چلی جاتی، انسان کے اندر اپنے بھی میچیورٹی آتی چلی جاتی، وہ سائیڈ بزنس اور بھی شروع کر سکتا ہے. بیوی کی طرف سے جب سپورٹ ملتی ہے تو شوہر گھر کی طرف سے ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر کمانے میں زیادہ وقت لگا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو چھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ساری تنخواہ خود پہ ہی خرچ کر دیتے ہیں، ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دیتے. ینگ لڑکے ہیں، اچھی بھلی تنخواہ ہے، بچتا کچھ نہیں، لیکن جب بیوی آتی ہے وہ اس تنخواہ کو سنبھال لیتی ہے، کفایت شعاری کے ساتھ، بچت کے ساتھ ہر چیز استعمال کرتی. وہ کپڑے جو باہر لانڈری سے وہ دھلوا رہا تھا وہ اب گھر دھلنے لگ گئے، وہ کھانا جو وہ کسی میس سے کھا رہا تھا وہ گھر میں پکنے لگ گیا، وہ صفائی جو کسی اور کے ذریعے کرائی جا رہی تھی تو وہ گھر میں خود بیوی نے اس سارے مینجمنٹ کو لے لیا. تو کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی آمدنی 1 نہیں 2 پہ بہت کافی ہو جاتی. ہمارے اپنے ایک عزیز تھے تو وہ کہتے تھے میں تو شادی کبھی نہیں کر سکتا. تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ نہیں، آپ شادی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر وہ فقیر بھی ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. اور یہ عزیز جو تھے یہ CSS کرنے کے بعد فارن آفس کی جاب میں اچھے عہدے پر تھے، لیکن ان کے خیال میں ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ساری عیش و عشرت دے سکے. اب آپ دیکھیں کہ بہت وقت مجھے لگا یہ برین واشنگ کرنے میں کہ یہ سب غلط فہمی ہے، یہ جو تم اکیلے جو کچھ خرچ کرتے رہتے ہو جب تمہاری بیوی آئے گی تو یہ سب کچھ مینج ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی کہ واقعی وہ پہلے سے اچھے حالات ہو گئے ہیں، تنخواہ اتنی ہے لیکن وہ سب کچھ بہتر طور پر مینج ہونے کے بعد زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطری ضرورت رکھی. انسان کی ضرورت صرف مال نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو یا بہت آرام دہ گھر ہو یا بہت کچھ کھانے پینے کو ہو تو خوشیاں ملتی ہیں. خوشیاں اس میں بھی مل سکتی ہیں کہ آپ کی ایک اچھی بیوی ہو، سگڑ ہو، سمجھدار ہو، غمخوار ہو، مددگار ہو، کہ آپ تھکے ہوئے آئے تو اچھی بات کر کے آپ کا فکر اور پریشانی دور کرے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رول ادا کیا تھا. کتنا خوبصورت رول ہے بیوی کی شکل میں حضرت خدیجہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے آئے باہر سے نبوت کی بھاری ذمہ داری اٹھا کر، تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا، کتنی تسلی دی. کیا خوبصورت الفاظ ہیں جو بخاری کی روایت میں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو ایسے اور ایسے ہیں، آپ یہ اور یہ اچھے کام کرتے ہیں. یہ ہے بیوی کا رول. تو آپ دیکھیں کہ اس سے زندگی میں صرف یہ نہیں کہ ایک مال انسان کو مل جاتا ہے یا مال کی کمی بیشی اثر انداز ہوتی ہے، وہ بہت ساری اور ایک دوسرے کی کمپنی جو ہے وہ مزید خوشگواری پیدا کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑے محتاج بھی ہو، کم بھی نظر آتا ہے تو فکر نہ کرو، اللہ غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. اب آخری کیٹیگری ان لوگوں کی رہ گئی کہ جو نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے، کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، کوئی اس کو پسند ہی نہیں کر رہا، کوئی اسے اپنی بیٹی دینا ہی نہیں چاہتا، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا جسمانی عیب ہے، مثلا لڑکا نااہل ہے یا اتنی آمدنی نہیں کہ شادی کر سکے. تو کیا فرمایا کہ وہ یہ عذر تراش کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی تو اس لیے ہم کر رہے ہیں غلط کام. جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کون سی گھر والوں نے توجہ دی، ہم کر رہے ہیں غلط کام. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، نہیں، جن کو نکاح کی وسعت نہیں، جو نکاح کے قابل نہیں، جو نکاح کا موقع نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، وہ حرام میں نہ پڑیں. حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، یعنی اس قابل کر دے کہ وہ نکاح کر سکیں، من فضلہ، اپنے فضل سے. اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بخاری کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوان گروہ، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور انسان کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے۔ یہ فلیستعفف کا کیا مطلب ہے؟ پاک دامنی اختیار کرے، اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرے کہ وہ برائی سے بچ سکے، اور اس کے لیے آپ نے روزہ سجیسٹ کیا، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر کے منفی جذبات کو پازیٹیو کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے، ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، دوسرے وہ مکاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے، تیسرے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اگر اس کے پاس نہیں تو اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ اور اس سلسلے کی آخری بات ہے کہ والذین یبتغون الکتاب، غلاموں کے بارے میں۔ غلامی میں ایک اصطلاح ہے مکاتبت۔ مکاتبت کا لفظ کتاب سے ہے، کتبہ سے لکھنا، مکاتبت ہے لکھا پڑھی، 2 طرفہ لکھنا پڑھنا۔ مراد کیا ہے؟ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط لکھ لی جائے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت ثواب بتایا گیا۔ اسلام سے پہلے غلامی کا انسٹیٹیوشن اتنا مضبوط تھا کہ یکا یک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلام نے ان نیچرلی کوئی چیز امپوز نہیں کی، بہت نیچرل وے میں تربیت اور اصلاح فرمائی ہے۔ خلاصتاً یہ بتاتی ہوں کہ غلاموں کی آزادی کی کئی صورتیں رکھی۔ اس میں ایک تو یہ کہ آزاد کر دے، جیسے گناہوں کے کفارے میں کئی غلاموں کے آزاد کرنے کی بات ملتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ معاوضہ لے کر آزاد کر دے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ معاوضہ مالی تو نہ ہو، جسمانی ہو، کہ اپنے وہ کوئی کام کر دے اپنی محنت، مثلاً وہ کوئی صنعت و حرفت جانتا ہے، ہماری طرح نہیں قیدیوں سے بیگار کٹواتے ہیں، ان کو کئی سال کی قید بھی کرواتے ہیں اور ان سے کام بھی کرواتے ہیں، اور پھر اس کام میں کیا ہوتا ہے، نہ تو ان کی قید کم کی جاتی ہے، نہ ان کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں قیدی جمعدار کے طور پر، مالی کے طور پر اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان قیدیوں بیچاروں کو نہ معاوضہ دیتے ہیں، نہ اس کے بدلے ان کی قید کم کی جاتی ہے، بس صرف ان کو اس کی سزا ہے کہ وہ جیل میں ہے تو وہ یہ کام کریں۔ اسلام نے ایسا ظلم نہیں کیا۔ اسلام میں کوئی ایسی جیل بنا کے لوگوں کو وہاں بند نہیں کیا جاتا، وہاں طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں قیدی رکھے جاتے تھے انڈیویجولی، تاکہ ان کی انسانی کنڈیشنز برقرار رہیں۔ اب یہ ہوتا کہ اگر ایک شخص کسی کی ملکیت میں ہے، انسان کی قید میں ہے، ایک انسان جیل کی قید میں نہیں، انسان کی قید میں ہے، تو انسان کی قید میں کیا کرے وہ؟ اگر وہ کام کر کے دیتا ہے اور اپنے آقا سے معاہدہ کر لیتا کہ 10 سال میں آپ کو مثلاً یہ کام کر دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، تو آقا کو کیا کرنا چاہیے؟ آزاد کر دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح غلام اپنے آقا سے کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو مال دیتا ہوں، اور وہ مال وہ دوسرے لوگوں سے یا کوئی اور کام کر کے کما کے لے آئے، تو حکم کیا دیا گیا؟ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہوں، یعنی معاوضہ ادا کر کے، جسمانی مشقت کر کے یا مال دے کر آزادی لینا چاہتے ہوں، فکاتبوہن، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان کو آزادی دے دو۔ اسی لیے فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ مکاتبت واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کرو تو کرنا پڑے گی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مستحب ہے، کر لے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پکڑ نہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط لگا دی گئی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں تم بھلائی پاؤ تو ان کو آزاد کرو، پھر آزاد ہو کر وہ کہیں جا کے چاہے نکاح کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ مشہور فقیہ اور محدث حضرت محمد بن سیرین کے والد سیرین نے اپنے آقا حضرت انس سے مکاتبت کی۔ ابن سیرین یہ مشہور خواب نامہ جن کی طرف سے منسوب ہے، یہ بھی دراصل ایک غلام کے بیٹے تھے ابن سیرین۔ تو ابتدا میں حضرت انس سے جب انہوں نے درخواست کی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت سیرین جو تھے حضرت عمر کے پاس آ گئے، انہوں نے واقعہ سنا تو درہ لے کر حضرت انس پہ پل پڑے کہ اللہ کا حکم ہے مکاتبت کر لو اور تم کہتے ہو میں نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے حکم مان لیا۔ اچھا، یہ کام جو تھا حضرت عمر نے صحابہ کی موجودگی میں کیا اور کسی نے ان کو روکا نہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب حکم ہے قرآن کا تو کر لینا چاہیے۔
لیکن اس کی ثوابدید مالک پہ چھوڑی گئی کہ اگر مالک سمجھتا ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دیا تو معاشرے میں شر فساد کرے گا تو وہ چاہے تو نہ کرے. ٹھیک ہے، اس لیے مشروط ہے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو. یہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ اس سے 3 چیزیں مراد ہیں. نمبر 1، غلام مال ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک غلام کے پاس نہ مال ہے نہ کہیں سے لا سکتا ہے، تو اس سے آپ کیا کتابت کریں گے؟ ایک مرسل حدیث میں ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو، یہ نہ ہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگنے پھرنے کے لیے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دیانت، امانت ہو کہ آپ اس کی بات پر یقین کر سکیں. مثلا وہ کہے کہ میں آپ کو مال لا دوں گا، ذرا مجھے چھوڑے، میں لینے جاتا ہوں، اور پھر غائب ہو جائے. یا یہ کہ کما کے کھا پی کے اڑا دے، ختم کر دے. تو ایسی صورت میں پھر تم پہ لازم نہیں کہ جو تم لکھا پڑھی کر چکے اس پہ پورے اترو. اور تیسرا یہ کہ اس کے اخلاقی رجحانات اور چیزیں ایسی نہ ہو کہ وہ اسلام کے خلاف استعمال کرنے والا ہو. آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ کے غلام جن کو انہوں نے آزاد کیا تھا، یسار، یہ جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف تھے. ام ورقہ جن کو شہیدہ کہا جاتا تھا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانے کی اجازت دی تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعد تم آزاد ہوگے. انہوں نے انہی کو مار ڈالا. تو یہ ان علمتم فیہم خیرا، اگر دیکھو کہ ان کے اندر بھلائی موجود ہے تو پھر ان سے ایسی کوئی شرائط طے کرو، ورنہ لازم نہیں. اور اگر یہ طے ہو جائے تو کیا کرو؟ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا. مثلا زکوٰۃ کا مال، پھر اپنے ہی غلام کو آپ دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی آزادی خرید سکے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مت اکساؤ. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لونڈیوں سے پیشہ کروایا جاتا تھا، پروسٹیٹیوٹس کی طرح، اور جو پیسہ وہ کما کے لاتی تھی وہ مالک لے لیتا تھا. فرمایا ان اردنا تحسنا، اگر لونڈیاں پاک باز رہنا چاہتی ہیں تو تم ان سے غلط کام مت کرواؤ. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زینت چاہتے ہو، دنیا کے فائدے چاہتے ہو. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لونڈیاں اگر پاک دامن نہیں رہنا چاہتی اور وہ زنا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اچھا ٹھیک ہے آپ بے شک یہ کر لیں اور ہمیں پیسے لا دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر پھر وہ جرم کرے گی تو اس کی پکڑ اس پہ ہوگی، لیکن تم مجبور نہ کرو ورنہ جرم تم پہ عائد ہوگا. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرنے کے بعد ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. جیسے کئی لڑکیوں نے سوال کیا ہوا کہ اگر کوئی زبردستی کسی کو ریپ کر دے تو اس میں عورت کا کیا ہے؟ تو عورت کو تو مجبور کیا گیا، بالکل یہی حکم ہے. مَن يُكْرِهُنَّ، جو کسی عورت کو جیسے مجبور کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے یا کسی اور طرح اس کو اغوا کر لیا گیا، تو وہ عورت بیچاری تو مجبور ہے اس میں، تو عورت پر کوئی گناہ نہیں آئے گا. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف واضح آیات، روشن آیات، صاف صاف ہدایت دینے والی آیات. یعنی قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح بات کرتی ہے اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے. اس کے علاوہ اور کیا بھیجا ہم نے تمہاری طرف؟ وَمَثَلًا، اور مثالیں. کن کی؟ من الذین، ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے. یعنی پچھلی قوموں کی عبرتناک مثالیں ہم نے تمہیں سمجھائیں، تمہاری طرف نازل کی. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں کہ جن باتوں سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہم ان سے بچیں. وموعظۃً، اور نصیحتیں بھیجیں. 3 چیزیں ہو گئی نا، آیات مبینات ایک چیز، دوسری مثلا من الذین خلو من قبلکم، اور تیسری وموعظۃً، نصیحت. یعنی یہ کتاب، یہ قرآن نصیحت ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو اس کے لیے اس میں کوئی بھی نصیحت نہیں ہے، وہ بس سنتا ہے اور سن کر اس سے گزر جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلی آیات حجاب جو ہیں ان کے ایک طرح سے آخر میں تکمیل کے طور پہ بات ہے کہ ہم نے تو صاف احکامات سنا دیے، پچھلے لوگوں کی باتیں بھی بتا دی کہ جنہوں نے ہمارے احکام نہیں مانے ان پہ عذاب آیا، اور تم کو پھر نصیحت بھی کر دی، تم کو سمجھا بھی دیا. بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو
اچھے برے کا فرق بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کہ وہ کسی خرابی میں پڑ کر پریشان نہ ہو، نقصان نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ ان ساری باتوں کی حقیقت کھول کے بتا دی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور ہم کو نصیحت کر دی کہ آئندہ تم ان چیزوں سے بچ کر رہنا۔